کیا کہتا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیا کہتا ہے قرآن، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن رضوی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سورۃ الاخلاص جو 30ویں پارہ کا 112 نمبر سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ سورۃ الاخلاص اللہ کی خالص توحید کے بیان کرنے والا سورہ، بہت اہم سورہ ہے قرآن مجید کا۔ یہ اس کے بارے میں جو حضور اکرم نے فرمایا ہے اور ہمارے چھٹے امام نے روایت فرمائی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ خدا دشمنوں سے تمہاری پوری حفاظت کرے تو 6 طرف منہ کر کے قل ہو اللہ پڑھ لیا کرو، تو کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ آپ اگر کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت اپنے دائیں، اپنے سامنے پیچھے، دائیں بائیں اوپر نیچے منہ کر کے قل ہو اللہ احد پورا پڑھ لیں تو کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی نہیں آپ کو۔ عین الحیات علامہ مجلسی۔ نیز حضور نے فرمایا اگر کسی حاکم کے پاس جاؤ اور 3 مرتبہ اس کے سامنے اپنے دل میں سورہ اخلاص پڑھ لو تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے، تو جو کہو گے وہ آپ کی بات مانے گا۔ مولانا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، 1,00,000 بار شیطان کوشش کرے مگر اس کو اس سے گناہ نہیں کرا سکے گا۔ نیز فرمایا جو شخص سوتے وقت قل ہو اللہ احد پڑھے، خداوند عالم 50,000 فرشتے اس کی حفاظت پر معین فرمائے گا۔ عین الحیات علامہ مجلسی۔ ہمارے 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت ہے جو شخص کسی بیمار پر سورہ فاتحہ، قل ہو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس پڑھے اور مریض کے چہرے پر ہاتھ پھیر دے اس کا مرض ظاہر ہو جائے۔ عین الحیات علامہ مجلسی۔ جب رسول خدا نے اپنے اصحاب سے پوچھا کیا تم میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جو ایک رات میں پورا قرآن ختم کر سکے؟ اصحاب نے عرض کیا ہم میں طاقت نہیں ہے، پورا قرآن ایک رات میں ختم نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھ لیا کرو۔ جو شخص سوتے وقت 3 دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھے گویا اس کو ثواب ملے گا جیسے اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، کیونکہ 1 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد کا پڑھنا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ جب آپ نے 3 دفعہ پڑھ لیا تو پورا قرآن پڑھ لیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور ہمارے شیعہ کتابوں میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ یہاں حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا نے سعد بن معاذ جو آپ کے صحابی تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ فرمایا ان پر 70,000 فرشتوں نے جن میں جبرائیل بھی شامل تھے ان پر نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا آخر کون سا عمل اس نے کیا تھا معاذ بن جبل نے کہ اتنی فرشتے آئے ہیں اور تم بھی آئے ہو ان کے پیچھے ان کے پر نماز پڑھنے کے لیے؟ جبرائیل نے فرمایا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوار ہوتے قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے، اس بنا پر ان کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ تفسیر مجموع البیان جلد 10۔ جناب رسول خدا خطی مرتبت نے فرمایا جو شخص رات اور دن میں اپنی کسی نماز فریضہ میں قل ہو اللہ احد نہ پڑھے اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے تو نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں ہے۔ تفسیر مجموع البیان جلد 10۔ جناب رسول خدا نے فرمایا جو شخص خدا اور آخرت دن کو دل سے سمجھ کر مانتا ہے وہ ہر نماز کے بعد قل ہو اللہ احد کا پڑھنا نہ چھوڑے، کیونکہ جو نماز کے بعد سورہ کو پڑھے گا خدا دنیا آخرت کے تمام فائدے خیر اس کے لیے جمع کر دے گا، خود اس کو، اس کی اولاد، اس کے والدین کو بخش دے گا، اس کی اولاد کو بھی بخش دے گا۔ نماز کے بعد اگر آپ 3 دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھ لیں نماز فریضہ کے بعد رزق میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، ہر فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان جلد 10۔ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، داخل ہوتے ہوئے رزق میں اضافہ ہوگا، فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ یہ کہ یہ سورہ قل ہو اللہ جو عہد جو ہے یہ 1/3 قرآن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر عقائد بیان کیے گئے ہیں، احکام بیان کیے گئے ہیں اور قصص بیان کیے گئے ہیں، اور سب سے بڑا عقیدہ جو ہے وہ توحید کا ہے
جس میں بھرپور انداز سے بیان کیا گیا ہے. اس لیے یہ 1/3 قرآن ہے. 1/3 حصہ قرآن کا جو ہے عقائد کا وہ اس میں آ گیا ہے. ہمارے چوتھے امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا خدا عالم جانتا تھا کہ آخری زمانے میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو مسائل کا مطالعہ بہت غور و خوض سے کریں گی. اس لیے خدا نے سورہ اخلاص نازل کی تاکہ لوگ توحید کو سمجھ سکیں، ہلاک نہ ہوں. اصول کافی. پھر اس کے بعد حدیث اور بھی ہے. فرمایا حضور نے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھے گا، ایک دفعہ پڑھے گا اس پہ خدا کی برکت نازل ہوگی، دو دفعہ پڑھے گا اس کے اہل و عیال پہ برکت نازل ہوگی، 3 دفعہ پڑھے گا اس کے ہمسائے تک مالا مال ہو جائیں گے، 12 دفعہ پڑھے گا جنت میں 12 محل اس کے لیے بنائے جائیں گے، 100 دفعہ پڑھے گا تو 25 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، بشرطے کہ حقوق مالی غصب نہ کیے ہوں، کسی کو قتل نہ کیا ہو. حضور جناب امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرمایا جو شخص سفر پر جاتے وقت گھر سے نکلتے ہوئے قل هو اللہ پڑھتا ہے سلامتی کے ساتھ گھر واپس آتا ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب اس کو پڑھو تو آخر میں کہو کذالک اللہ ربی، میرا مالک ایسا ہی ہے. اہل سنت نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. از بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، طبرانی، روایت ابو ایوب انصاری، معاذ ابن جبل، جابر ابن عبداللہ انصاری، ابن ابی کعب، ابن عمر، قتادہ، انس، ان سب نے اس بات کو روایت کیا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ 1/3 قرآن ہے. اس لیے 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن کا ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے. ایک صاحب تھے جن کو حضور نے مقرر کیا تھا نماز پڑھنے کے لیے مسجد قوا کے اندر. وہ ہر نماز میں ہم کے بعد قل اللہ ہی پڑھتے تھے. تو لوگوں نے شکایت کی کہ یہ تو ہر نماز میں ہر رکعت میں قل اللہ ہی پڑھتے ہیں بس، اور کوئی روایت اور سورہ کوئی پڑھتے ہی نہیں. حضور نے ان کو بلایا شکایت پر، ان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم ہر نماز میں ہر رکعت میں قل اللہ ہی پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ بھائی امامہ سے ہٹا دیں مگر میں یہی کروں گا، قل اللہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. تو حضور نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں میرے اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، اللہ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور مجھے اللہ سے محبت ہے، اس لیے مجھے سورہ سے محبت ہے. تو حضور نے ان سے کہا کہ اسی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. پھر حضور نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ اس کو کہہ دو کہ اللہ کو بھی اس سے محبت ہے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ یکتا، بالکل اکیلا، ایک اکیلا ہے، یکتا ہے، ایک نہیں بلکہ یکتا. ایک عہد، واحد نہیں عہد ہے. عہد یعنی یکتا، ایک کے تو 2 ہو سکتے ہیں، یکتا وہ جس کا دوسرا ہو سکتا ہی نہیں. یعنی ایسا ایک ہے جس کے دوسرے ہونے کا، اس جیسے دوسرے ہونے کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. ایسا ایک ہے وہ. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے ہمسر یا برابر نہیں، کوئی اس کا ایکول نہیں. یہ ہیں خدا کی خاص توحید کی صفات. اس کی شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے جامع رسول خدا سے پوچھا کہ آپ خدا کا حسب نسب بتائیں، خدا کے تعارف کرائیں ہمارے سامنے کہ آپ کا اللہ ہے کون، کیسا ہے وہ آپ کا اللہ. اس کے جواب میں یہ سورہ اترا. حضور اکرم نے یہ آیت سورہ پڑھا اور بتایا کہ میرا اللہ ایسا ہے. بعضوں میں روایت یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے سوال کیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ قریش کے سرداروں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کیسا ہے آپ کا، بعض کہتے ہیں کہ کوئی جنگلی عرب آیا تھا اس نے سوال کیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا. بہرحال یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں جس کے جواب میں یہ سورہ اترا. هو اللہ یعنی وہی اللہ. عرب جاہلیت میں اللہ کا لفظ خالق کائنات کے لیے استعمال کرتے تھے.
دوسرے معبودوں کو اللہ نہیں کہتے تھے، ان کو الہ کہتے تھے۔ اللہ کہتے تھے وہ جسے کائنات کو پیدا کیا ہے، اور بتوں کو کہتے تھے الہ۔ اس لیے سخت مصیبت میں الہ کو بھول کر اللہ کو پکارتے تھے۔ بتایا گیا کہ جس خدا کی بندگی، غلامی، اطاعت کے لیے میں تم کو بلا رہا ہوں، وہ الہ نہیں ہے بلکہ اللہ ہے، جو کائنات کا خالق اور مالک اور پیدا کرنے والا ہے۔ ہو اللہ، وہی اللہ جسے تمہاری ساری کائنات، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کو تم اپنا مالک سمجھتے ہو۔ سخت وقت آنے پر اسی کو پکارتے ہو، وہ تم سب کا پالنے والا مالک ہے، اسی کی بندگی اور غلامی کی طرف، اطاعت کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ پھر جو کہا قل هو اللہ احد، کیونکہ اللہ، انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کس چیز سے بنا ہے، اس کا جواب دیا گیا کہ وہ کسی چیز سے نہیں بنا، سب چیزیں اس نے بنائی ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ احد ہے۔ یہ بات سب احد میں داخل ہے۔ خداؤں کی کوئی جنس نہیں ہے۔ انہوں نے خداؤں کی کئی قسمیں بنا رکھی تھی مشرکین نے۔ بتایا گیا کوئی اللہ کی قسمیں نہیں ہیں، اللہ بس ایک ہے، احد ہے، یکتا ہے۔ تصویر کبیر اور مجموع البیان۔ اللہ کی ذات صرف واحد نہیں بلکہ احد ہے، اس کی ذات میں کثرت کا کوئی شائبہ تصور بھی نہیں ہو سکتا، اجزاء سے مرکب نہیں ہے، وہ قابل تقسیم نہیں ہے، قابل تجربہ نہیں ہے۔ اللہ کے لفظ کے معنی کیا ہیں؟ یہ لفظ بنا ہے ولہا سے۔ ولہا کے معنی ہوتے ہیں عربی میں حیران ہو جانا، شہدر ہو جانا، بھونچکا ہو جانا۔ اور مفردات القرآن امام راغب۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے معنی ایسی ذات، ایسا معبود جسے مخلوق حیران اور شجر ہے، جو حیران ہے ایک کیسی ذات ہے یہ، اور اس سے عشق و محبت بھی رکھتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس سے محبت کی جائے، وہ ہم میں پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے، لہذا اس سے محبت کری جائیے۔ اللہ وہی ذات ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ وہی ذات ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ مخلوق کی عقل و فکر سے پوشیدہ ہے، اتنا پوشیدہ ہے کہ عقل سے بھی اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی ذات کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہے، کچھ صفات بھی سمجھ سکتے ہیں، مگر اس کی ذات جو ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ البحر الانوار جلد 3۔ فرمایا اللہ الصمد۔ صمد کے معنی کیا ہیں؟ صمد کے معنی 4 ہیں۔ ایک تو معنی ہے اس سے لو لگاتے ہیں، سب اس سے لو لگاتے ہیں، جس کو جو ضرورت ہوتی ہے اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، جس سے سب لو لگاتے ہیں اسے صمد کہتے ہیں۔ فصل الخطاب۔ دوسرے معنی ہے ارادہ کرنا، یعنی ایسا سردار جس کی طرف سب اپنی ضرورتوں کے لیے جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یعنی ہم ارادہ کرتے ہیں جب ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جائیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد اس سے مانگیں۔ تیسرے معنی اس کے ہیں سمجھ کے ہر چیز کا سب سے بلند حصہ، سب سے بلند حصہ جو ہوتا ہے، پہاڑ کی چوٹی سب سے اونچی، اسے بھی سمت کہتے ہیں۔ اللہ سب سے بلند ہے اس لیے وہ سمت ہے۔ چوتھے معنی اس کے ہیں ٹھوس چیز جس میں کوئی جھول نہ ہو، یعنی بہت مضبوط چیز۔ تو اللہ مضبوط ترین چیز ہے، اس سے زیادہ کوئی مضبوط چیز نہیں ہے۔ حضرت امام حسین السلام نے سمت کے 5 معنی بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 وہ ذات جو دائم، ازلی، ابدی، سرمدی، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہنے والی ہو۔ نمبر 2 فرمایا امام حسین نے وہ ذات جو اندر سے خلا نہ رکھتی ہو، یعنی مضبوط ہو، بالکل ٹھوس ہو۔ نمبر 3 وہ ذات جو نہ کھاتی ہو نہ پیتی ہو، یعنی ہر چیز سے بے نیاز ہو، اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4 وہ ذات جو کبھی نہ سوتی ہو، اس کو نیند نہیں آتی۔ سمجھ، نیند تو اللہ نے پیدا کی ہے، نیند اللہ پہ کیسے غالب آ سکتی ہے؟ 5ویں فرمایا اور سمجھ وہ ذات ہے جس کی سیادت بے انتہا ہو، جس کی سرداری، اس کی حکومت حد بے انتہا ہو، کوئی چیز اس کی حکومت سے خالی نہیں۔ البحر الانوار جلد 3۔ پھر اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے، عیسائیوں یہودیوں نے اللہ کے خاص بندوں کو اللہ کا بیٹا سمجھا۔ کسی نے کہا یہ اللہ کی نسبی اولاد ہے، کسی نے کہا نسبتی اولاد ہے، بس اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کوئی اللہ کا بیٹا نہیں، نہ اللہ نے کسی کا بیٹا بنایا ہے، نہ اللہ نے معاذ اللہ جنا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے رسول کو
معاذ اللہ اللہ کے بیٹا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے محبوب تھے، پسندیدہ تھے، انہوں نے اللہ کی اتنی اطاعت کی، اتنی کامل اطاعت کی کہ اللہ نے ان کو پسند کیا۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے، کوئی نظیر اس کی نہیں ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ہے، کوئی اس کا مماثل نہیں ہے، کوئی اس کا ہم مرتبہ نہیں ہے، کوئی اس کی برابر نہیں ہے، کوئی اس کا جوڑ نہیں ہے۔ اب مفردات امام راغب۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوقات عالم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ تھا نہ کبھی ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، جو خدا کی مانند ہو، اس کا ہم مرتبہ ہو، اس کی ہم صفات ہو، اس جیسا اختیارات کا حامل ہو، بالکل اس جیسا ہو، ایسا کوئی ہو سکتا ہی نہیں، امپاسبل۔ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان۔ تفسیر اہل بیت، حضرت علی نے فرمایا اللہ نے کسی کو نہیں جنا کہ وہ والد ہو، وہ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا کہ وہ مولود ہو، اللہ کی کوئی مثل و نظیر نہیں کہ وہ اللہ کا ہم پلہ، ہمسر یا برابر ہو، اللہ کے لیے کسی شبیہ کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے مساوی ہو۔ نہج البلاغہ، یہ سب سے بہترین تفسیر ہے، سبت کی سب سے بہترین تفسیر حضرت علی کی ہے۔ ایک دفعہ میں اور پڑھتا ہوں آخر میں، فرمایا اللہ نے کسی کو نہیں جنا کہ وہ والد ہو، وہ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا کہ مولود ہو، اللہ کی کوئی مثل و نظیر نہیں کہ وہ اللہ کا ہم پلہ، ہمسر یا برابر ہو، اللہ کے لیے کسی شبیہ کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے مساوی ہو۔ نہج البلاغہ، یہ ہے حضرت علی نے بیان کی تفسیر سورہ اخلاص کی، اور سب مفسرین نے لکھا، سب شیعہ سنی مفسرین نے لکھا سب سے اچھی تفسیر یہ ہے، سب سے بہترین تفسیر یہ ہے جو حضرت علی نے فرمائی ہے۔ ہم نے سورہ اخلاص کی تفسیر بیان کر دی، ختم کر دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين